آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ عام آدمی باہر محفوظ ہے، نہ گھر میں جائیں تو کہاں جائیں، سائبر کرمنل سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ پاکستانی ویب سائٹ سے 24 لاکھ افراد کا ذاتی ڈیٹا چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ گلوبل سائبر سیکیورٹی کمپنی کیسپرسکائی کے مطابق پاکستان کا ڈیٹا پی کے کا ڈومین رکھنے والی ویب سائٹ سے چوری کیا گیا ہے۔ چوری شدہ ڈیٹا میں سوشل میڈیا، آن لائن بینکنگ اور مختلف کارپوریٹ سروسز سے متعلق ڈیٹا شامل ہے۔ اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور عام آدمی باہر محفوظ ہیں، نہ گھر میں جائیں تو کہاں جائیں، اور سائبر کرمنل سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے، رانا عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈاٹ پی کے جو ہے ڈومین رکھنے والے لاکھوں ویب سائٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ چوری ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے یہ سائبر سیکیورٹی کمپنی جو ہے کیسپرسکائی جو ہے ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ 2023 میں تقریباً 10 ملین ڈیوائسز کا ڈیٹا چوری ہونے کے حوالے سے جو ہے یہ چیز سامنے آئی ہے، جبکہ تقریباً 24 لاکھ کا جو ڈیٹا ہے وہ اس میں ڈاٹ پی کے ڈومین رکھنے والی ویب سائٹ جو ہے ان کا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ اس حوالے سے کیسپرسکائی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں دنیا بھر میں جو ہے 44,30,000 ویب سائٹ کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ ان کے علاوہ ان میں .com ڈومین رکھنے والے اکاؤنٹ کی سرفہرست ہیں، جس میں تقریباً 326 ملین لاگ ان ہیں، اور ڈومین پر ویب سائٹ ہے ان کے جو ڈیٹا ہے وہ بھی چوری ہوا ہے۔ ڈیٹا چوری ہونے کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ گزشتہ 3 سالوں میں 643% اضافہ ظاہر کرتی ہے، جبکہ انفیکشن کے اصل تعداد جو ہے وہ 10 ملین سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جبکہ سائبر کرمنل نے فی متاثرہ ڈیوائسز پر اوسطاً 50.9 لاگ ان جو ہے ان کے حوالے سے بھی بتایا ہے۔ ڈیٹا چوری کرنے والے اس طرح سے لاحق خطرات صارفین اور کاروبار دونوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات کا باعث بن رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عثمان، یہ بتائے گا کہ اس سے متعلق جو ہے کوئی اسٹرانگ حکمت عملی یا کوئی ایس او پیز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور کوئی ایکشن لیا گیا ہے اس خبر پر؟ جی بالکل، جو ہے ہم نے ایف آئی اے سے یہ موقف لینے کی کوشش کی کہ ایف آئی اے کام، کیونکہ اس کو تمام تر جو سائبر کرائم ہے اس کو ایف آئی اے کا ایک ونگ ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے، جس کے ڈائریکٹر جو ہے وہ وقار الدین سید ہے۔ تو اس حوالے سے ایف آئی اے کی کوئی حکمت عملی جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہ جو سائبر کرائمز اور ہیکرز اور ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا، اس کو ایف آئی اے کا یہ سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ اب تک تصدیق یا تردید تو نہیں کی گئی ایف آئی اے کی جانب سے، لیکن ہمارے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور جلد جو ہے ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ حکمت عملی بتائی جائے گی۔ جی اچھا عثمان، یہ بھی بتائے گا کہ چوری شدہ ڈیٹا میں سوشل میڈیا، آن لائن بینکنگ اور مختلف کارپوریٹ سروسز سے متعلق جو ہے وہ ڈیٹا شامل ہے، کوئی اسپیسیفک نام آ سکے ہیں ان کمپنیز کے اور بینکس کے؟ جی بالکل، جو ہے اس میں جو اسپیسیفک چیزیں تو نہیں آئی، لیکن ایک بڑی جو تعداد بتائی ہے جس میں ڈاٹ پی کے ہے، .com ہے، اس طرح کے لاگ انز ہیں، ان کا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ اس حوالے سے جس طرح کہ بہت سی ای میلز ہیں۔ جی ٹھیک ہے عثمان، آپ ساتھ ہی رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی سائبر حملوں سے کیسے بچا جائے اس سے متعلق جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے سائبر سیکیورٹی سے سائمہ بطول جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحبہ یہ بتائے گا کہ کیسپرسکائی کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال پاکستانی ویب سائٹ سے 24 لاکھ افراد کا ذاتی ڈیٹا چوری کیا گیا، جس میں سوشل میڈیا، آن لائن بینکنگ، مختلف کارپوریٹ سروسز سے متعلق ڈیٹا شامل ہے۔ ایسے میں عام آدمی کو سائبر حملوں سے بچنے اور اپنی ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے پرسنل فون سے لے کے تو دنیا کے کسی کونے پر، کیونکہ اس کی حدود قیود اب ہیں نہیں انٹرنیٹ کی، تو یہ تو بہت وسیع ہے۔ جہاں تک اس سب خبر کا تعلق ہے، ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، ڈیٹا چوری ہوا بھی ہے، اور یہ اس کو ہیکنگ کہا جائے گا۔ ہیکنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، وہ سب ناظرین کو، سامعین کو اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ تو پرسنل، چونکہ آپ نے سوال کیا کہ پرسنل سیکیورٹی کیا ہونی چاہیے، پرسنل سیکیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو آپ کو فون استعمال کرنے کی آگہی ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سی انفارمیشن کہاں پہ، کس جگہ، کہاں پہ لوڈ کرنی ہے۔ حالیہ پاکستان میں پچھلے 10 سال سے جو یہاں کے 25 کروڑ 22 کروڑ انسان ہیں، اس میں سے 15 کروڑ تو فیس بک پہ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آج یہ کھایا، اس کو بلایا، یہاں جا رہے ہیں، یہاں پہنچے۔ تو جب ہم نے اپنی سیکیورٹی کا خود خیال نہیں کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ نے ڈیٹا کہیں سے کہیں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے،
اس کی ٹریفک کو کہیں سے کہیں لے جایا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ ملکی لیول پہ یا بین الاقوامی لیول پہ پاکستان میں تو 2020 میں جو ہے اس کی سائبر سیکیورٹی پالیسی آ چکی ہے. چھوٹی موٹی سائبر کرائم جو ہے وہ کورٹس بھی کام کر رہی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی ہے, اگر یہ تھوڑے بہت اویئرنیس کیمپینز اور نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی بنا کر اس کے ذریعے مفاد عامہ کے کوئی پروگرام لانچ کرے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے. ورنہ تو آپ کے ہاتھ میں فون ہے, بچے کے ہاتھ میں فون ہے, ٹچ ہے, ٹچ سسٹم ہے, اس سے کہیں سے کہیں کوئی چیز جا سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ فون ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, مثلاً بچے, تو وہ تو ٹچ سسٹم سے انگلی لگاتے ہیں اور کہیں کا کہیں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا خطرناک کام ہے. اور یہ ایک پورا سائبر کرائم بھی ہے, اور یہ دنیا کی منڈی میں بہت زیادہ مہنگے داموں بکنے والی چیزیں ہیں جو آپ کی پرسنل انفارمیشن ہے. اور اسی کے تحت فیس بک بھی ڈیولپ ہوئی ہے, اور اسی کے تحت جو ہے وہ دنیا بھر میں بہت ساری ایجنسی اور بہت سارے ادارے کام بھی کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. سائبر